السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں بالکل منفرد انداز بیان رکھنے والے پاکستانی سیاستدان محترم جناب راجہ ریاض صاحب کی خوبصورت باتوں سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بلایا ہے۔ اصل میں آپ کے پروگرام میں آنا میرے لیے باعث فخر ہوتا ہے، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے پروگرام میں آ کے اپنے دل کی پڑاس نکال لیتا ہوں۔ اور جنید صاحب، آپ کو کیا بتائیں کہ اس وقت کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو تو صرف جلسے جلوسوں کی اور لانگ مارچ کی پڑی ہوئی ہے، جبکہ غریب آدمی پیس گیا ہے۔ اور جنید صاحب اس طرح پیسا ہے جیسے چھوٹا ڈڈو گاڑی کی ٹائر کے نیچے آ کے پیس جاتا ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں، میں نے اتنی دکھی مثال دی ہے۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی ہی فکر والی بات ہے۔ آپ دیکھیں غریب کی حالت کیا کر دی ہے انہوں نے۔ روز دوسرے دن یہ جلسے جلوس اور لانگ مارچ نکال لیتے ہیں، اوپر سے ڈرون کے اوپر سے فلمیں بنا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا لانگ مارچ کتنا لمبا ہے۔ حالانکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو اپنی پھوپھی اور ماموں کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آگے لانگ مارچ ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں ہی رل جاتے ہیں۔ تو ڈرون کو اتنے پتا تو نہیں نہ چلتا کہ کون کون لانگ مارچ میں آیا ہوا ہے اور کون کون جرا سے پٹی کرانے جا رہا ہے۔ بیچ میں کئی لوگ دودھ لینے جا رہے ہیں، کئی لوگ اپنے سسرال میں جا رہے ہیں، ان کا کھانا ادھر ہوا ہوتا ہے۔ فضول باتوں پہ قوم نے مقابلے بازی شروع کی ہوئی ہے۔ چھت پہ کھڑے ہو کے دو بچے تھوک پھینکتے ہیں، کہتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے کس کا تھوک نیچے جاتا ہے۔ دیکھو نا ذرا، یہ جنید صاحب یہ اویلی عوام والے کام ہے۔ اوپر سے دیکھیں خان صاحب نے اسمبلیوں کے توڑنے کی بات کر دی ہے۔ اس وقت کا میرے ذہن میں وہ شعر پھنسا ہوا ہے، کون سا سر؟ جان کڈ لیا بئی مانا وے جان والی گال کر کے۔ یار صاحب شیر نہیں، یہ گانا جی۔ گانا شیران دا ہی بند ہے اور سوجی دا بند ہے۔ جنید صاحب، بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کروڑوں روپے لگا کے تو عوام بیچاری جو ہے وہ الیکشن لڑتی ہے، اور یہ کتنے ٹلے منہ کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اچھا رائے صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ ایک باخبر سیاستدان ہیں، لیکن آپ کو اتنا نہیں پتا کہ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کی بات نہیں کہی، انہوں نے کہا کہ ہم مستعفی ہو جائیں گے اسمبلیوں سے۔ وہی گل ہوئی نا جی، مویا نہیں آکڑے ہے۔ مستعفی ہو جائیں گے تو پھر اسمبلیوں کا تو آپ ہی کڑاکا نکل جانا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کروڑوں روپے لگا کے یہ لوگ آتے ہیں اسمبلیوں میں، اتنا پیسہ قوم کا، ملک کا، وطن کا لگتا ہے۔ وطن کے پیسے میں جتنی زیادہ بچت ہو سکے کرنی چاہیے۔ 850 سیٹوں میں سے 550 پی ٹی اے کی نکل جائیں گی تو پھر تو ایسے ہی ہے نا کہ ساگ میں سے مکھن ہی نکل گیا۔ ماشاءاللہ، اسمبلیوں کو چھوڑیں، آپ نے مثال خوب اچھی دی ہے۔ آپ کی مثال سن کے منہ میں پانی آ گیا۔ بنوایا ہے آپ کے لیے رائے صاحب، خاص طور پہ بنوایا ہوا ہے۔ ابھی ختم کریں انٹرویو، ابھی آ رہا ہے۔ ہو گیا ختم، منگوا لے۔ سر ابھی تو شروع ہوا ہے۔ اور یار میں نے یہی بات کرنی تھی اسمبلیاں توڑنے والی، میرا انٹرویو تو ختم ہو گیا، میں نے کون سا اس کے بعد یو این او کا حساب کتاب سنا۔ جنید صاحب منگوا لے۔ آ رہا ہے، تھوڑا صبر کر لے۔ چلو بڑی اچھی بات ہے۔ کدھر ہے لڑکا؟ آ تو گیا ہے، ساگ ہے لیکن ابھی پکا ہوا نا، کچا ہے۔ حد ہو گئی ہے جنید صاحب، آپ سارے فیصلہ آبادیوں کو گونگے جیسے ہی سمجھتے ہیں۔ کچا ساگ کون کھاتا ہے سوائے گونگے کے؟ اب بات ہو رہی تھی اسمبلیوں کی۔ جنید صاحب، اسمبلیاں اس طرح آپ استعفیٰ دے دیں گے تو خالی ہو جائیں گی۔ اب ادھر جو اپوزیشن لیڈر ہے، آپ اللہ کا شکر کریں، آپ کو پاکستان کی تاریخ میں اتنا ذہین فتین اپوزیشن لیڈر ملا ہوا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے پیچھے لگ کے اس کے کمر پہ کھڑے ہو کے تو اس وقت ملک کو درست کریں۔ آپ استعفے دے کے گھروں کو چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کمر پہ نہیں کھڑے ہوتے، کمر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں سر۔ وہی نا میرا مطلب ہے، کمر کے پیچھے کھڑے ہو کے تو آپ ساتھ دیں۔ جنید صاحب، میں اللہ کے فضل سے جب سے اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہوں،
آپ کو میں کیا بتاؤں میں نے کیسی کیسی چیزیں اسمبلی میں ڈسکس کی ہیں. یہ پچھلے دنوں میں نے یہاں تک کہا کہ میری بات سنو, آپ لوگ پھکے خربوزے ضائع کر دیتے ہو. حالانکہ جو حکیم اور ڈاکٹر ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میٹھا خربوزہ کھانے کا فائدہ ہے یا پھکا خربوزہ کھانے کا نقصان ہے. وہ تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ خربوزہ کھائیں. تو آپ نے اگر قوم کو اور ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو آپ کو پھکے خربوزے بھی دل پہ پتھر رکھ کے کھا لینے چاہیے. اور پھکا خربوزہ نا مٹھے خربوزے تو زیادہ کم کردا جی. ہاں ہوتے نال بچے بھی سکولے چھاڑ ڈالتے. اور ایسا کھانے پینے کی بات ہو یہ تعریف نہ کرے, یہ تو گنڈیریوں کے چھلکوں کی تعریف کر دے گا, کہے گا اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے گنڈیریوں کی نسبت, مفت ملے صحیح اس کو. اور حضور گڈیریاں جگر واسطے اچھیاں ہوندیاں نے. تو انہوں دا چھلکا. جنید صاحب ملک اس وقت جس نہج پہ پہنچ گیا ہوا ہے نا, ہمیں اپنی پھکی اور کمزور باتوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. میں نے اس لیے پھکا خربوزہ ڈسکس کیا. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز فائدے کے لیے یا مزے کے لیے ہی ہو تو وہی قوم نے کرنی ہے. آپ دیکھیں نا ٹریفک کے اشارے کے اوپر کھڑا ہونا ہے ایسے ہی ہے نا جیسے پھکا خربوزہ کھانا. بندہ دل پہ پتھر رکھ کے کھڑا ہوتا ہے مگر کھڑا ہونا چاہیے. اگر آپ اشارہ توڑیں گے, آپ میٹھے خربوزے کی طرف دوڑیں گے تو پھر ٹریفک کا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے. راجہ صاحب کچھ مثالیں آپ کی بڑی گہری ہوتی ہیں, سمجھ نہیں آتی, یہ اشارہ خربوزہ سمجھ نہیں آئی. یار تو چھڑ مثال نو تو خربوزے دا مزہ لے. اچھا راجہ صاحب یہ فرمائے, میں سوچ رہا تھا کافی دنوں سے کہ اس سوال کا جواب سوائے راجہ صاحب جیسا زرخیز ذہن اور دانا انسان ہی دے سکتا ہے جو سیاست کے سارے داؤ پیچ سمجھتا ہے. یہ فرمائیے راجہ صاحب کہ سنگھاڑے اگر گھر میں ابالیں تو پلپلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ جنید صاحب آپ نے بڑی گہری بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قسمت کا دار و مدار اس بات میں ہے, سنگھاڑوں پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ آج تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ سنگھاڑے ابالتے نہیں ہیں. بات یہی بنی ہوئی ہے کہ یار میں سنگھاڑے لے کے آیا ہوں ابال لو. ابالنے نہیں چاہیے, ابالنے سے یہ کچے اور پلپلے ہو جاتے ہیں. ابالنے کی بجائے ان کو سٹیم کرنا چاہیے. اچھا ہاں جی, جس طرح سٹیم روسٹ نہیں ہوتا اس طرح ان کو بھی سٹیم کے ساتھ پکانا چاہیے. ابالنے سے یہ پلپلے ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ اس سوال کا جواب جو ہے ایک زرخیز سیاسی ذہن ہی دے سکتا ہے. زید صاحب اسی لیے تو میں منتیں کر لاؤں کہ خدا کے واسطے جتنی دیر تک راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے فائدہ چوک لو. فائدہ اٹھا لیں, فائدہ اٹھا لیں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی موقع دیتا ہے قوموں کو, اور اگر قومیں اس وقت سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر قوموں کے سنگھاڑے پلپلے ہی ہونے ہیں. راجہ صاحب سنگھاڑے اور شکرکندی کٹھے ابال لی تھی. اوے میں پیا کہنا نہیں ابالی تھی تو پھر ابالنی شروع کر دیتی. سر جی قوموں سے مجھے یاد آیا یہ گوگے اور یہ تتاری ہیں. یہ وہ والے تتاری ہیں جن کا تاریخ میں ذکر ہے, یا وہ والے تتاری ہیں جو اڑی کرے تو مالک کرتا ہے. اچھا راجہ صاحب آپ کو سنگھاڑوں اور شکرکندی کے بارے میں بہت علم ہے اور بہت باخبر ہے ماشاءاللہ آپ, اور آپ کی خبریت کا, باخبر ہونے کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف کی سمری پہ دستخط کیے ہوئے گھنٹے گزر گئے صدر کی طرف سے اور آپ کو پتہ تک نہیں تھا, بالکل لا علم تھے, ہوا میں تیر چلا رہے تھے آپ کھڑے ہو کے. جنید صاحب یہ بات نہیں ہے, آپ لوگوں کو تو داد دینی چاہیے کہ راجہ اتنا سخت اسمبلی کے معاملات میں ڈوبا ہوتا ہے کہ اس کو باہر کی خبر بھی نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت اپنے قوم کے لیے, اپنے غریب عوام کے لیے معاملات جو ہیں وہ ذہن میں درا رہا تھا. تو مجھے کیا پتہ ہے باہر کیا ہو گیا ہوا ہے. مجھے تو یہی تھا کہ یہ صدر صاحب کو اڑی اڑی کریں گے دغست کرنے میں. بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے تو بڑی ملیمی سے دغست کر دی ہے, پتہ بھی نہیں چلنے دیا. جس طرح اچھا ڈاکٹر نہیں بچے کو ٹیکہ لگا دیتا تو پتہ بھی نہیں چلتا, اس طرح انہوں نے آرام سے دغست کر دیا اور پتہ بھی نہیں چلیا کہ معاملہ کیا ہے. ویسے راجہ صاحب معاملہ ہے کیا؟ وہ تو چھاڑو اس معاملے نو, شکرکندی بھی سٹیم کری دی ہے.
ये जो चीजें होती हैं ना संघाड़े और शकरकंदी, इनको स्टीम करें तो ये फिर ठीक रहती है। अच्छा राणा साहब, आपने फरमाया है कि अगर आज इमरान खान वापस असेंबली में आ जाए तो मैं अगले लम्हे जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा छोड़ दूंगा, तो आप दुआ तो करते होंगे कि या अल्लाह के वाकई ना वापस आ जाए। जुनैद साहब ये तो सियासत होती है ना, सियासत में हवा में तीर तो छोड़ने ही होते हाँ। हैं। जेड़ा बच जावे वो ठीक है, जेड़ा निकल जावे वो शुक्र है। अच्छा तो ये भी तीर वो वाला ही है, जेड़ा निकल जाए तो फिर शुक्र है। अच्छा, इतना कुछ हो गया, आप अभी भी अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि आप आज भी तहरीक इंसाफ में ही हैं? नहीं जुनैद साहब, मैं आज भी उधर ही खड़ा हूँ। राजा रियाज की एक ज़बान है, मैं अल्लाह के फजल से ज़बान से नहीं मुकरता। मैं तो जुनैद साहब अगर सुबह सुबह सिरी पाए की दुकान पे नाश्ता करने भी चला जाऊँ ना, तो मैं यही कहता हूँ यार एक ज़बान ही पाना। तो पीटीआई में हूँ मैं। तो अगला इलेक्शन में राणा साहब आपने नून लीग की तरफ से तो नहीं ना लड़ना? आज आप कैमरों के सामने दो टोक अंदाज में ऐलान करें। जी सर। जुनैद साहब सियासत जो होती है ना उसमें कोई भी हर्फ आखिर नहीं होता, इसलिए वक्त का इंतजार करना चाहिए। वक्त पता नहीं क्या कहे, जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो उस वक्त बिस्मिल्लाह जो भी वक्त कहेगा वो कर लेंगे। वैसे मैं हूँ पीटीआई में। तो फिर आप कह दें कि मुझे नून लीग की टिकट नहीं चाहिए। ओ यार तू छाड़े ना गल्ला नू, उबालनी नहीं शकरकंदी और आराम नाल बाहर काट के ना ते ठंडी करके छिलनी है। अगर गरम छिली है तो खिलर जाती है। राणा साहब आप समझा किसको रहे छीलने का? वो छीलने की जहमत नहीं गवारा करता, वो आपकी तरह सीधा देगची में से कुकर में से निकालता है, गड़प। हद हो गई है यार, फिर मेरा हमें तो टाइम जाया कर रहे हैं। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमने इंतहाई बुसीदा पुरानी तकियानूसी जो कपड़े और रज़ाइयाँ हैं वही सिर्फ गरीबों के हवाले करने हैं। हम थोड़ी सी हिम्मत करें, जहाँ अपने लिए 4 रज़ाइयाँ ख़रीदते हैं तो एक उसमें से अल्लाह ताला का जो वादा है उसको याद करके एक रज़ाई किसी मुस्तहिक के लिए भी ले लें यार।